برباد کرنا چاہے تو سب سے پہلے اللہ اس کی عقل چھین لیتا ہے، سب سے پہلے اس کا دماغ چھین لیتا ہے، اس کی عقل چھین لیتا ہے، یعنی عقل کام نہیں کرے گی۔ اور آپ دیکھ لیجیے عقل اگر کام کرتی تو دودھ کی جگہ کوئی پیشاب نہ پیتے۔ اگر عقل کام کرتی، اچھی اچھی غذائیں ہیں، روٹیاں پکتی ہیں، روٹیوں کو ترجیح نہ دیتے ہوئے میرے بھائیوں گوبر کھانے پر نربھر کرنے لگے، گوبر کھانے پر وہ سہمتی اور گوبر کھانے کو ترجیح دینے لگے، میرے بھائیوں عقل کہاں چلی گئی ہے؟ ہم اور آپ سوچیں، ان سے ڈرنے والے لوگ ہم ہو گئے، جبکہ ہم کسی کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے تھے، جبکہ ہم دنیا میں قتل و غارت گیری کم کرنے کے لیے ہم نے بھائی چارہ کا ثبوت پیش کیا تھا، جب ہم ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھائے تھے، آج ہم ڈر رہے۔ میرے بھائیوں دنیا ہمیں کو کہے گی قاتل، پھر ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، پھر ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں خشکی میں اور تری میں کہیں بگاڑ نظر آئے، خشکی اور تری میں جب فساد نظر آئے، بگاڑ نظر آئے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ ہاں وہ پاپوں سے گھر گئے، پاپوں سے وہ ڈوب گئے ہیں، تب اللہ رب العالمین انہیں عذاب دیتا ہے، تب اللہ رب العالمین انہیں آزماتا ہے، انہیں پریشان کر دیتا ہے، انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جب اللہ کا عذاب آئے، جب اللہ رب العالمین ہم پر مصیبت نازل کرے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی، ہمارے گناہوں کا سبب ہے، ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے گناہ کیا تب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عذاب کیا۔ امریکہ میں آگ لگی، امریکہ سپر پاور ملک ہے، 50 ریاستوں سے مل کر بنا ہے، جن کے پاس مشینیں ہیں، جن کے پاس آلات ہیں، جن کے پاس آگ بجھانے کے لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن ہاں جب اللہ کا عذاب آیا اس شہر میں آگ لگی جس کو لاس اینجلس کہا جاتا ہے، یہ امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہ کیلیفورنیا ریاست کا سب سے بڑا شہر ہے۔ وہاں پر آگ لگی، پورے گھر کو جلا دیے، پورے شہر جل گئے، پورے گھر جل گئے، کتنی عمارتیں برباد ہو گئی، کتنے لوگ مارے گئے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی آزمائش نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں اب وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں عذاب دیا، وجہ کیا ہے کہ آگ لگی۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا عذاب نہیں، وہاں پر آگ لگتی رہتی ہے، یہ تو وہاں پہ آگ لگنا ہی تھا کیونکہ وہاں کی ہوا جو ہے سینٹا ہے۔ میرے بھائیوں جب اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے تو ہوا کی شکل میں بھی دیتا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے جن کے پاس ساری مشینیں ہیں، جن کے پاس ساری چیزیں ہیں آگ بجھانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، تو اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ جو دنیا میں یہ کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی شکتیشالی نہیں ہے، میرے بھائیوں کوئی ذات اس طرح نہیں جو اللہ کے مقابلہ کر سکے۔ اللہ کی ذات سے کوئی لڑ نہیں سکتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کون ہے جو ان سے مقابلہ کر سکے؟ یہ سورہ اخلاص پڑھیے جس میں توحید کی ساری باتیں آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ کے پورے کنڈیشن بتا دیے گئے ہیں جس کو ویدوں میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے مذہب کے لوگ ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی ایشور ہے، سب جب مانتے ہیں تو پھر پوجا پاٹ کرنے کے وقت فلا فلا نام کیوں لیتے ہیں، فلا فلا لوگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ واحد کو مانتے ہیں اور ہم دوسری کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لم یلد ولم یولد
اسی کو منتروں میں کہا گیا نکا سے کس کی جا جنیتا نہ کدی تھا. وہ ایشور ایسا ہے جس کو نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے. یعنی صاف الفاظ میں یوں کہیے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اسے کوئی بیٹا ہوا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے، جب آگ لگی تو پورے شہر کو اپنے چپیٹ میں لے لیا. وہاں پر ایک آدمی رہتا ہے جن کا نام جیمس ووڈ ہے، جنہوں نے کہا تھا اسرائیل کے سرکار نیتنیاہو کو ٹویٹ کرتے ہوئے، ٹویٹر پہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، نو سیج فائر، نو کمپرومائز، نو فارگیونیس. آپ کو معلوم ہوگا غازہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، جن کا قتل عام ہوا، وہاں پر پانی بند کر دیا گیا، پانی پر پابندی لگا دی گئی. چھوٹے چھوٹے بچے پانی کیچڑ سے اٹھاتا تھا اور اس کو صاف کر کے پانی پیتا تھا. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے، ان کا قتل عام ہوا. اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے کون غلط کون صحیح میں اس کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں چھوٹے چھوٹے بچے مارے جانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کیا جانا، یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں زیادہ قتل کیے گئے. جیمس اسی شہر کا رہنے والا جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، یا پھر جہاں پر آگ لگی اور اس کا بھی گھر جل گیا. جیمس ووڈ کہنے والا اسرائیلی سرکار نیتنیاہو کو، کیا ہے نیتنیاہو، شاباش، جنگ جاری رہنے دو، جنگ جاری ہے، جاری رہنے دو. غازہ کے مسلمانوں کو مار رہے ہو، مارو اور مارو مارو. جو جنگ چلی آ رہی ہے اس کو بند نہ کرو اور جاری رکھو. کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی معافی نہیں. نو کمپرومائز، نو سیج فائر، نو فارگیونیس. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو جیمس ووڈ کے گھر بھی جل گئے، ان کے گھر کو بھی جلا دیا گیا. جب خود کا گھر جلا تو ٹی وی پہ آ کے رو رہا ہے، جب خود کا گھر جلا تو ٹی وی پہ آ کے رو رہا ہے. کون؟ جیمس ووڈ، جو کہنے والا تھا کہ مسلمانوں کو مارو، جنگ جاری ہے، جاری رہنے دو، کوئی صلح نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن اللہ کا عذاب آیا تو اس کا بھی گھر جل گیا. میرے بھائی، وہاں پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے؟ وہاں پر آگ نہ لگے تو اور کیا؟ ایک ریسٹورنٹ جن کا نام میک ڈونلڈس ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، ایم سی ڈونلڈس ریسٹورنٹ ہے، جنہوں نے اسرائیلی فوجی کو کھانا کھلایا تھا، جنہوں نے اسرائیلی فوجی کو پناہ دی تھی اور کہا تھا یہاں رہو، یہاں آرام کرو، یہاں سو، یہاں کا کھانا کھاؤ، اور غازہ کے مسلمانوں کو مارو. اسرائیلی فوجی کی مدد کرنے والے یہ ہوٹل، یہ ریسٹورنٹ، جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، اس کو بھی سواہ کرا دیا، اس کو بھی ختم کر دیا، جل کر راکھ ہو گئے. تو میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہیں دیکھتا ہے کہ کون کیا ہے، کہ یہ عذاب آیا تو کیا پہچان کر کے آیا کہ کون کیا ہے. یہ آگ لگی امریکہ میں، ہمیں اور آپ کو جہنم کی چھوٹی سی جھلک دیکھنے کو ملی موبائلوں میں. آپ دیکھیے وہ نظارہ کیسا لگتا ہے، جبکہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں میرے بھائیوں 69%، اگر آخرت کی آگ ہے تو 1% دنیا کی آگ ہے. لیکن وہ ویڈیو سامنے لائیے اور دیکھیے کہ جہنم کتنا خطرناک ہوگا، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. غور کیجئے میرے بھائیوں، اس شہر میں آگ لگی تو جیمس ووڈ کا گھر جل گیا. آگ لگی 1% آگ لگی تو ریسٹورنٹ جلا دیے، کتنی کمپنیاں جلا دی، جو کمپنیاں کسی غیروں کی مدد کیا کرتی تھی، جو کسی برے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی اور کہتی تھی یہاں رہو، ہم تمہیں امن دے رہے ہیں، یہاں کھانا کھاؤ اور جاؤ. غازہ پٹی میں غازہ کے مسلمانوں کو مارو، غازہ کے بچوں کو مارو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جب
تمہیں خشکی میں اور تری میں بگاڑ نظر آئے، فساد نظر آئے، تو یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ انسان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، لاس اینجلس شہر یہ امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ آپ سرچ کیجیے ان کے بارے میں، پڑھیے، یہاں پر اتنی برائیاں عام ہیں، یہاں پر کھلے عام ندیوں میں، ندیوں کے کنارے، نالا میں، ندیوں میں، سمندر کے کناروں میں، جنگلوں میں اتنی زناکاری عام ہے، لوگ اتنا زنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے، لوگ کھلے عام غلط کام کر رہے ہیں، بے حیائی کے اڈے سجائے جاتے ہیں، شام کو بے حیائی کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ ڈر کے مارے نہیں، وہ لوگ کھلے عام، وہ لوگ ڈر کے مارے نہیں، ان کو پاور ہے، اور وہاں کی یہ پرمپرا بھی ہے، وہاں اتنی برائیاں زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے میرے بھائیوں، وہاں پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے۔ ایک یونیورسٹی کو سرچ کیا گیا، کھنگالا گیا، اور وہاں کی کچھ رپورٹس نکلے، وہاں کی کچھ خبریں شائع ہوئی میرے بھائیوں، وہاں پر کہا گیا اور لکھا گیا، یہ بات کہی گئی کہ یہاں رہنے والی لڑکیاں 70% سے زائد اس طرح ہے جو شادی سے پہلے ان کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جو شادی سے پہلے ان کا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اتنی برائی عام ہو، جہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، وہاں پر اللہ کا عذاب نہ ہے تو اور کیا ہے۔ وہ چھوڑیے، یہ امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہونے کا ناز کرتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو ڈراتا ہے، اور لوگوں سے ڈرتے بھی کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم پر ہلاک، ہم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اٹیک کر دے۔ ہاں، یہی وہ امریکہ جو عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، افغانستان پر حملہ کیا، کتنے مسلمان کو برباد کر دیا، کتنے مسلم ممالک کو برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سپر پاور تم ہو، ہاں تم انسان کے نظر میں ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتے ہو۔ کسی نے کہا وہاں پر آگ لگی تو ایسے لگی گویا کہ وہاں پر پرمانو بم گرا دیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، ہاں اللہ کا جب عذاب آیا، آگ لگی تو امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی طاقت پر ناز نہ کرو، غرور نہ کرو، فخر نہ کرو، یہ طاقت ہے، اللہ کی طاقت کی آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے بندو، میں نے تمہاری رسی کو ڈھیل دے رکھا ہے، میں نے تمہاری رسی کو چھوڑ رکھا ہے، لیکن ضرور تم ہماری گرفت میں آؤ گے، ضرور تم پکڑے جاؤ گے، وہاں تمہاری نہیں چلے گی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے ظالم بادشاہ ہیں، کتنے خراب لوگ آئے، کتنے ایسے حکمراں پیدا ہوئے جو لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا، جو لوگوں کو ستایا کرتا تھا، اپنی طاقت پر ناز کیا کرتا تھا۔ اللہ کا عذاب آیا تو سارے کے سارے لوگ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے اوپر بھی حملہ کر دیں۔ تاریخ پڑھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے، سورہ فجر کی آیتیں پڑھیے، 30ویں پارے میں اللہ کہتا ہے، اپنے نبی کو یاد دلا رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اے نبی، کیا آپ نے قومیات کا تذکرہ نہیں پڑھا، قومیات کے بارے میں نہیں جانا، قومیات پر غور نہیں کیا کہ قومیات کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک کیا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے غور نہیں کیا، الم ترا کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ نے قومیات کے ساتھ کیا کیا۔ میرے بھائیوں، قومیات کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، اتنا پاورفل قوم، اتنی شکتیشالی قوم، میرے بھائیوں کے پاس اتنی طاقتیں تھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر، چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر یہ وادیوں میں اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے۔ وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بھی گھر بنا لیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے۔ قومیات کے پاس بہت طاقت تھی۔ ارم ذات العماد، یہ ستون والے ارم کے ساتھ بھی اللہ نے کیا کیا، نبی کو یاد دلا رہے ہیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ،
قوم سمود کا بھی تذکرہ اللہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نبی قوم سمود کے بارے میں بھی دیکھو ان کے پاس بھی کیسی طاقتیں تھی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ وادیوں میں، یہ شہروں میں پہاڑوں کو کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کر، چٹانوں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے. قوم سمود کے پاس اتنی طاقت تھی، لیکن ہاں ان کا انجام کیا ہوا جب زمین پہ نافرمانی کی، جب زمین میں انسان پر ظلم کیا، نبی کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیسا حشر کیا. اللہ اپنے نبی کو یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ غور کرو قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. میرے بھائیوں، ہم جانتے کہ امریکہ کی پاس طاقت ہے تو ہم ڈر جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ ہمارے اوپر حملہ کر دے، لیکن اس واقعے کو بھی پڑھیے کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا تھا. قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ کہتا ہے الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں، بستی میں، علاقے میں قوم سمود، قوم عاد جیسی کوئی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی. قوم عاد جیسی کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی. میرے بھائیوں، ہاں جب دنیا میں یہ لوگ زمین پہ فساد مچائے، زمین میں انہوں نے ناحق لوگوں کو قتل کیا، زمین میں لوگوں کو پریشان کیا، نبی کو جھٹلایا، اللہ کو برا بھلا کا یقین نہیں رکھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، میرے بھائیوں، تو اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور کہا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کے پاس اللہ نے تیز و تن والی ہوا بھیجی، تیز ہوا بھیجی اللہ نے. تیز ہوا چلی، کتنے دن تک چلی؟ سخرها علیہم 7 لیال، 7 رات تک چلی، و8 ایام، اور 8 دن تک چلی. اور اتنا ہی بس نہیں کیا، اللہ نے کہا حسوما، لگاتار چلی، کنٹینیو چلی، مسلسل چلی، پے در پہ چلی، مسلسل 7 رات اور 8 دن تک ہوا چلی. اور جب ہوا چلی تو قوم عاد کو کیا ہوا، قوم عاد کا حشر کیا ہوا، ان کے سر الگ ہو گئے، ان کے دھر الگ ہو گئے اور زمین پہ پڑے رہ گئے. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کی کتابوں میں بھی دی ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کأنہم اعجاز من نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے سڑے تنے پڑے ہوں، گلے تنے پڑے ہوں، اسی طرح قوم عاد زمین پہ پڑے رہ گئے. پھر اللہ کہتا لوگوں، پھر اللہ کہتا دیکھو روئے زمین پہ دیکھو، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہ روئے زمین میں قوم عاد کا کوئی آدمی تمہیں نظر آ رہا ہے؟ پھر دیکھو اتنی طاقتور قوم، شکتی زالی قوم، اتنا پاورفل، روئے زمین میں دیکھو کوئی آدمی ہے؟ قوم عاد کا ایک بھی آدمی اس دنیا میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے اس قوم کو ہی ہلاک کر دیا، اللہ نے اس قوم کو ہی برباد کر دیا. تو میرے بھائیوں، جو دنیا میں اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، اللہ کا عذاب کب آئے، اللہ کب اس کو ہلاک کر دے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. قوم عاد زمین پہ اس طرح پڑے رہے کأنہم اعجاز من نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے سڑے تنے پڑے ہو، ان کا سر الگ، ان کا دھڑ الگ، زمین پہ پڑے رہے. پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، روئے زمین میں دیکھو قوم عاد کا کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا. تو میرے بھائیوں، پھر اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، اللہ یاد دلا رہا اور کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی نظر تیرے اوپر ہے، تیرے رب کی نظر تیرے اوپر ہے. اگر تو بھی زمین میں فساد بچائے گا، اگر زمین میں تو بھی گناہ کرے گا، اگر زمین میں تو بھی ظلم کرے گا، اگر زمین میں تو بھی لوگوں کی زمین و جائیداد ہڑپے گا، اگر تو بھی زمین میں سرکشی کریں گے، اگر تو بھی زمین میں فساد بچائے گا، اگر تو بھی زمین میں لوگوں سے ناحق مال چھینیں گے، اگر تو بھی زمین پہ لوگوں کا قتل عام کرے گا، تو اللہ کہتا ہے ہم تیرے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں گے جو معاملہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہے.
یقیناً تیرے رب کی نظر تیرے اوپر ہے۔ تو میرے بھائیوں پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دے تو رکھا ہے لیکن چھوڑ نہیں دیا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ ہمیں اپنی مٹھی میں لے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں امریکہ کا سب سے بڑا دوسرا شہر جہاں آگ لگی اس کا نام لاس اینجلس ہے۔ وہاں کتنے ایسے گھر برباد ہو گئے، کتنی عمارتیں برباد ہو گئے، کتنی کمپنیاں برباد ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں وہاں پر برائیاں اتنی عام ہے، وہاں فلم انڈسٹری کا گھر بھی موجود ہے، وہاں سینما ہال بھی موجود ہے، وہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس ملک کا جو راشٹرپتی ہے میرے بھائی اس کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، انہوں نے 20 جنوری سے پہلے ایک اعلان کیا تھا، 20 جنوری سے پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم عرب ممالک کو، ہم مسلم کنٹریز کو جہنم بنا دیں گے، نارک بنا دیں گے اگر سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ غزہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر اگر سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی سمجھوتا تو اچھی بات ہے لیکن اپنے حق کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو ہم مسلم ممالک کو جہنم بنا دیں گے۔ اللہ کا عذاب اس طرح آیا، قدرت کی مار اس طرح پڑی کہ 20 جنوری سے پہلے ان کا ایک سب سے بڑا دوسرا شہر اپنے ملک کے اعتبار سے اور ریاست کیلیفورنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر چل کر راکھ ہو گیا۔ تو میرے بھائی اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ رب العالمین کب کہاں عذاب دے دے، اللہ رب العالمین کب کہاں مصیبت دے دے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مان کے چلیے کہ ہم نے شادی کی 10 سال ہوا، ہماری بیٹیاں ہو رہی ہے اور کافی انتظار کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا اور ہم اس کو بڑے پیار سے پالے پوسے، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا اور سارے ارمانوں میں پانی پھر گئے، وہ بچہ کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ مر گیا۔ اب ہماری کوئی غلطی تو ہے نہیں، اب ہمارا کوئی گناہ تو ہے ہی نہیں، پھر یہاں یہ اولاد چھین لینا یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم کبھی تمہیں آزماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ کہتا ہے ہم کبھی تمہاری جانیں لے کر ہم آزمائیں گے، یعنی اگر تم سے تمہاری اولاد اللہ چھین لیتا ہے تو یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لینی ہے۔ میرے بھائیوں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ کھورا گاچھ ہے، کچھ ہی دور میں آپ کو دھرم گنج ملے گا۔ وہاں کے لوگ اگر کھورا گاچھ والے کو کوئی امانت سونپے کہ ہاں اتنے روپے تمہیں دے رہے ہیں، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ لوٹا دینا ہے، اور وہ دن پورا ہو جائے، وہ گھڑی آ جائے، وہ لمحہ آپ کے سامنے موجود ہو، تو کیا آپ اس کی امانت واپس نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کی امانت واپس کرنے میں جھگڑا کریں گے؟ میرے بھائیوں نہیں، امانت ہوتی ہے، آپ اس امانت کو واپس کریں گے۔ اللہ نے آپ کو امانت کے طور پہ اولاد دیا ہے، اللہ نے آپ کو امانت کے طور پہ اللہ نے کوئی سامان دیا ہے، امانت کے طور پہ اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، اللہ کی امانت اللہ وہ واپس لے لیتا ہے۔ یہاں ہمارا یہاں کوئی قصور نہیں، ہماری یہاں کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کبھی کبھی آزماتا ہے، ہر جگہ پہ ہمارا گناہ نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہمارا گناہ نہیں ہوتا ہے جس کے بدلے اللہ ہمیں دنیا میں سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے، اولاد چھین کر ہمارے کھیتیوں میں ہمارے پھلوں میں کمیاں کر کے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے روئے زمین میں جب کوئی ظلم کیا ہے تو اللہ کا عذاب آیا ہے اور اللہ کے عذاب بھی وہ پکڑے بھی گئے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے، اگر اس دنیا میں بچ گئے تو اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں جب تک دنیا میں رہیں
یہ سمجھ کر رہے کہ ہم مسافر کی طرح آئے ہیں, ہمیں اس دنیا سے چلنا ہے. مالی ولد دنیا, ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, فلاں بلڈنگ میری ہے, فلاں جائیداد میری ہے. اللہ کے رسول نے کہا مالی مالی کر رہے ہو. اے میری امت کے لوگوں سنو, مال تمہارا وہی ہے جو تم نے کھا لیا, ختم ہو گیا, ہضم ہو گیا, وہی تمہارا مال ہے. تمہارا کپڑا وہی ہے جو تم نے پہن لیا, بوسیدہ ہو گیا, وہی ہے. باقی وہ چیز تمہارا ہے, وہ چیز تمہاری ہے, وہ سامان تمہارا ہے جو تم نے اللہ کے راہ میں دے دیا, جو تم نے یتیموں پر خرچ کر دیا, جو تم نے غریبوں پر لٹا دیا, وہ آخرت کے لیے جمع ہو گئے. یہ تین چیزیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یہی تینوں چیزیں سیم, یہ کنڈیشن تین تمہارے ہیں, باقی یہ بلڈنگ پڑی رہ جائے گی, یہ جائیداد پڑی رہ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں دنیا میں کیا فائدہ ہے ظلم کے جائے. یہ ظلم حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہے کہ میرے بندہ نے دنیا میں زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی ہے, میرے بندہ نے دنیا میں زیادہ روزہ تو نہیں, نفلی روزہ تو نہیں رکھا ہے, میرے بندہ نے دنیا میں زیادہ عبادتیں تو نہیں کی ہے. اللہ چاہے تو ہمیں اور آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن دنیا میں ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے, دنیا میں ہم نے کسی کی زمین و جائیداد ہڑپی ہے, اتنا جان لیجئے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. بندوں کا حق ہے جب تک بندہ بندوں کو معاف نہ کر دے. اسی طرح میرے بھائیوں جب فرعون نے بھی ظلم کیا, موسیٰ کا مذاق بنایا, موسیٰ کو برا بھلا کہا اور کہا ہے موسیٰ تمہاری زبان صاف نہیں ہے, تم صحیح سے بول نہیں پاتے ہو. اللہ کا مذاق بنایا, موسیٰ کا مذاق بنایا اور کہا اے موسیٰ تم اللہ اللہ کرتے ہو, اللہ کہاں ہے؟ اپنے دربانوں سے کہا ہے دربانوں ایک لمبی سیڑھی بناؤ, ہم اوپر چڑھ کے دیکھیں گے کہ اللہ کہاں ہے. اتنا ظالم بادشاہ اللہ کا مذاق بنایا تو کس کیٹیگری میں, کس انداز میں کہ ہم اللہ کو اوپر چڑھ کے دیکھیں گے. لمبی سیڑھی بناؤ یا پھر اونچے محل بناؤ, چڑھ کے ہم دیکھیں گے اللہ ہے یا نہیں. اور یہ بھی کہا وما رب العالمین, رب کیا ہوتا ہے, اللہ کیا ہوتا, اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں موسیٰ کا مذاق بنانے والا, اللہ کا مذاق بنانے والا اور یہ کہنے والا کہ فقالا انا ربکم الاعلی, اے لوگوں کو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں, میں زندگی دینے والا ہوں, میں ہی تمہیں موت دینے والا ہوں. میرے بھائیوں اتنا ظالم بادشاہ جو بچوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے, بچوں کو مار دیا کرتے تھے, عورتوں کو باندیا اور غلام بنا لیا کرتے تھے, اللہ کا جب عذاب آیا تو موسیٰ اور اس کے لشکر پار ہو گئے, لیکن فرعون اور اس کے لشکر ڈوب گئے. موسیٰ اور اس کی قوم ایک ہی راستے سے پار ہو جاتے ہیں, لیکن فرعون اور اس کے لشکر اس راستے میں پھنس جاتے ہیں. فرعون نے اس وقت سوچا کہ اب ہماری موت قریب ہے. ہاں اللہ صحیح ہے, موسیٰ صحیح ہے, موسیٰ کا رب صحیح ہے, اسی جگہ پہ ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے فرعون ابھی یہ تمہارا وقت نہیں ہے ایمان لانے کا, تمہاری یہ موت کا وقت ہے, اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. جب دیکھا کہ موت قریب ہے, موسیٰ صحیح ہے, موسیٰ کا رب صحیح ہے, تو اس وقت ایمان لا رہے ہیں, اس وقت توبہ کرے. اللہ کرے یہ وقت توبہ کرنے کا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اس لیے ابھی سے توبہ کیجیے, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. گناہوں سے شرمندہ الہی درگزر کر دے, گناہوں سے شرمندہ الہی درگزر کر دے, بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. فرعون نے اس ٹائم توبہ کرنا چاہا, اللہ سے معافی مانگنا چاہا, ایمان لانا چاہا. اللہ نے کہا یہ وقت ایمان لانے کا نہیں, توبہ کرنے کا نہیں. میرے بھائیوں جب دیکھا آگے کچھ پہلے کی بات کر رہا ہوں, موسیٰ جب پار ہونے لگے, اس سے پہلے جب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پہلے اور موسیٰ پہلے آگے سمندر دیکھا, پیچھے فرعون اور اس کے لشکر دیکھے, تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے کہ آگے راستہ نہیں ہے, سمندر ہے, پانی ہی پانی ہے,
جہاں تک ہماری نظریں جائیں پانی ہی پانی ہے. اب کیا کیا جائے؟ پیچھے دشمن ہے، دائیں بائیں راستہ نہیں. تو موسیٰ کی قوم کہنے لگے اے موسیٰ اے رسول ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون میرا دشمن ہے، آگے دریا ہے، اب ہم جائے تو جائے کہاں؟ موسیٰ کہنے لگے اے میری قوم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس لیے اللہ قرآن میں بھی کہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تنہا محسوس نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرے بھائیوں کئی موقع اس طرح آ جائے، کہیں اس طرح ہمیں موقع مل جائے کہ ہمیں ڈر ستانے لگے کہ ہاں یہاں کوئی نہیں ہے، چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، اب ہم جائے تو جائے کہاں؟ ہم صحیح راستے کے لیے نکلے ہیں. اس وقت بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے، اللہ ہی ہمارے لیے کچھ راستہ نکالے گا. ہم اور آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں ملک سے کب نکال دیا جائے گا، ہم اور آپ جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں ملک میں اگر رہنا ہے تو مسلمان سے ہمیں خارج کر دیا جائے گا، ہمیں مرتد بنا دیا جائے گا. میرے بھائیوں یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمانوں پریشان نہ ہو جاؤ، مسلمانوں غم نہ کرو، مایوس نہ ہو جاؤ، ہم تمہیں سربلندی دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، لیکن شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. میرے بھائیوں جیتے جی حوصلہ رکھیے اور ایک امید لے کر چلیے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں گے دیش کی خاطر بھی اپنی قربانی دیں گے، اسلام کی خاطر بھی اپنی قربانی دیں گے، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن ہو، چاہے راستہ کتنا ہی خطرناک ہو، ہمیں اس سے پار ہونا پڑے گا. میرے بھائیوں جنگلوں میں اگر چلنا ہے تو کانٹے تو ہوں گے ہی، اور جب کانٹے ہیں تو پیر میں چبھیں گے ہی، لیکن ہمیں بچ بچ کے چلنا تو ضرور پڑے گا، کیونکہ ہم جب چلیں گے ہی تبھی ہمارا راستہ پار ہوگا. عقبہ بن نافع اپنے لشکروں کے ساتھ چل رہے ہیں، آگے دریا ہے، آگے سمندر ہے، ان کے لشکر رک جاتے ہیں کہ آگے تو دریا ہے، اسلام کا پرچم ہر دنیا میں ہر کونے میں کیسے پھہرایا جائے گا، کیسے لہرایا جائے گا، اللہ کا نام کیسے روشن کیا جائے گا، ہر کونے میں کیسے لیا جائے گا. میرے بھائی عقبہ بن نافع اپنے لشکروں سے کہتا ہے او لشکروں کیا دیکھتے ہو، اپنے گھوڑا کو ڈال دو، اپنے گھوڑا کو دریا میں ڈال دو. اور ڈالنے کے بعد اللہ سے تاریخی جملہ کہا، اللہ سے مخاطب ہو کر اے اللہ اگر میری راہ میں سمندر حائل نہ ہوتا میں جہاں تک جاتا تیرا نام بلند کرتا جاتا. اسی چیز کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں نقل کیا، دشت و تست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کچھ ٹائم ہے کیا اور بولو ٹھیک. میرے بھائیوں تو عقبہ بن نافع نے ایک تاریخی خطاب کہا کہ اللہ اگر بیچ میں سمندر حائل نہ ہوتا تو میں ہر کونے میں تیرا نام بلند کرتا جاتا. فرعون اتنا خطرناک بادشاہ، پھر بھی اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، ڈبو کر مار دیا. اتنا ظالم بادشاہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے. اللہ نے کہا ہے فرعون تمہاری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے، تم مر جاؤ لیکن تمہاری لاش رہے گی تاکہ آنے والے نسل دیکھ کر تمہیں یاد کرے، عبرت حاصل کرے. اتنا ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو ایشور کا دعویٰ کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کر رہا تھا، اپنے آپ کو اللہ کہنے والا، اللہ کہلانے والا دنیا میں نہیں رہا تو کون اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے وقت میں ہمارے دور میں ظالم بادشاہ مسلط ہوئے ہیں، ہمارے دور میں ظالم بادشاہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں کچل کر مار دیا جائے گا، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کب ملک سے نکال دیا جائے گا، ہمیں پتہ نہیں کب اسلام سے نکال دیا جائے گا. نہیں اتنے خطرناک ظالم بادشاہ ہیں، کتنی طاقتور قومیں آئی، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو برباد کر دیا. آج ان کی ہڈیاں گواہ دے رہی ہے، وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں ان کے جسم گل گئے، ان کی لاش سڑ گئے، آج وہ زمین پہ ایسے پڑے ہیں جیسے جس کا اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا، ختم ہو گئے. ابھی دور میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس بہت طاقت ہے. میرے بھائیوں اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے، جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہے تو سب سے پہلے اللہ اس کی عقل چھین لیتا ہے.
سب سے پہلے اس کا دماغ چھین لیتا ہے، اس کی عقل چھین لیتا ہے، یعنی عقل کام نہیں کرے گی۔ اور آپ دیکھ لیجیے عقل اگر کام کرتی تو دودھ کی جگہ کوئی پیشاب نہ پیتے۔ اگر عقل کام کرتی، اچھی اچھی غذائیں ہیں، روٹیاں پکتی ہیں، روٹیوں کو ترجیح نہ دیتے ہوئے میرے بھائیوں گوبر کھانے پر نربھر کرنے لگے، گوبر کھانے پر وہ سہمتی اور گوبر کھانے کو ترجیح دینے لگے، میرے بھائیوں عقل کہاں چلی گئی ہے؟ ہم اور آپ سوچیں، ان سے ڈرنے والے لوگ ہم ہو گئے، جبکہ ہم کسی کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے تھے، جبکہ ہم دنیا میں قتل و غارت گیری کم کرنے کے لیے ہم نے بھائی چارہ کا ثبوت پیش کیا تھا، جب ہم ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھائے تھے، آج ہم ڈر رہے۔ میرے بھائیوں دنیا ہمیں کو کہے گی قاتل، پھر ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، پھر ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ ہم اور آپ تو وہ تھے کہ ہم اور آپ تو وہ تھے جو جنگ کے میدان میں یہ چل کر، یہ نیت کر کے، یہ سوچ کر چل دیے تھے کہ اگر مریں گے تو اگر ہم شہید کہلائیں گے اگر مر جائیں گے، اور زندہ اگر بچ کے آ جائیں تو ہم غازی کہلائیں گے۔ آج ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے، آج ہمارے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، جس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر مومن کے اوصاف موجود نہیں رہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم واقعی ایمان کی طاقت پہچان جائے، ایمان کی طاقت کو اپنے اندر اپنا لے، قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے لوگو اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ مومن وہ نہیں جو موت سے ڈرے، حق کی لڑائی لڑنے کے لیے گئے۔ اگر آپ موت سے ڈر گئے تو مومن حقیقی مومن وہ نہیں جو موت سے ڈر جائے۔ ہمیں لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، آخری وقت ہے، ہمیں لڑنا ضروری ہے، ورنہ ہماری ہار ہو جائے گی۔ وہاں پر موت سے ڈرنا نہیں، ہاں اگر ہم مر بھی جائے تو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے، ہم نے تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے ہم نے تمہیں جنت دے رکھی ہے۔ اور لوگوں اگر دنیا چھوڑ کے ہمیں جنت مل رہی ہے، دنیا چھوڑ کے ہمیں اچھا گھر مل رہا ہے، دنیا کے نرم گرم بستر، دنیا کے چند دنوں کی نرم گرم بستر چھوڑ کے ہمیں اگر ہمیشگی والی اور دائمی والی زندگی مل رہی ہے، ہم دنیا کی زندگی کے پیچھے کیوں پڑے اور ہم موت سے کیوں ڈرے؟ ہاں واقعی مسلمانوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا ہے، اور ڈر پیدا ہوا تو اس لیے ہوا کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہو تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں حق کی لڑائی لڑیں گے اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولیں گے۔ ضروری ہے ہم اور آپ صرف نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں اور دنیاوی چیزوں سے بھی مطلب نہ رکھیں تو یہ بھی ایک طرح سے غلط کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے غلطی ہے۔ میرے بھائیوں جہاں رہنا ہے وہاں کے آئین کو سمجھنا ہوگا، وہاں کے قانون کو سمجھنا ہوگا، وہاں کے سنویدھان کو ماننا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آپ نے دو زندگی پائے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ آپ نے مکی زندگی میں کس طرح اسلام کا پرچم لہرایا، آپ نے مکی زندگی میں کس طرح اسلام کو آگے بڑھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں راجنیتی سے کیا مطلب ہے، لوگ کہتا ہے کہ ہمیں سنویدھان سے کیا مطلب ہے۔ پڑھی اللہ کے نبی کی سیرت کو، کیا آپ جب مکہ میں رہے تو آپ اعلانیہ دعوت نہیں کر پا رہے تھے؟ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اللہ کی مدد نہیں آئی تھی، آپ اعلانیہ دعوت نہیں کر پا رہے تھے، خفیہ طور پر دعوت دے رہے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، صحابہ کرام جیت گئے، مدنی زندگی کاٹنے لگے، تو میرے بھائیوں اس دور کو یاد کیجئے، اللہ کے رسول نے کیسے اعلانیہ دعوت دی، آپ نے اسلام کا پرچم کیسے لہرایا، اسلام کو کیسے آگے بڑھایا۔ تو ہمیں جہاں رہنا ہے وہاں کے آئین کو سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں ملک سے نکال نہ دیا جائے، کوئی آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے ہم سے لے رکھا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، لوگوں غم نہ کرو، مایوس نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، تمہیں دنیا میں ڈر دکھایا جائے گا۔ ہاں اللہ تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ تمہیں ڈر سے آزمایا جائے گا، یہ ڈر دکھا دیا جائے گا
کہ اگر تمہیں مسلمان بننا ہے، اگر تمہیں مسلمان ہو کے رہنا ہے تو تمہیں کچھ سامان نہیں ملے گا، تمہیں کچھ چیزیں نہیں ملیں گی، تمہیں ناگرکتا نہیں ملیں گے۔ اگر تمہیں ناگرکتا چاہیے، مسلمان سے تمہیں خارج ہونا پڑے گا، تمہیں اسلام سے استعفا دینا پڑے گا، تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور لوگوں، اگر ملک میں رہنے کے لیے ہم اسلام کو چھوڑ دیں اور مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا اللہ کے رسول نے بتلائی ہے کہ جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی ادھیکار نہیں کہ وہ دنیا میں جیے۔ اس دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں مر جانا گوارا، دنیا میں مر جانا مٹ جانا گوارا ہے، لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دعا کریں، ہم تو اسلام لائے نہیں، لیکن ہاں ہمیں ملا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ اسلام لائے ان کی حال پڑھیے، ان کے داستان کو سنیے۔ جو اسلام لائے ہیں ان کے واقعات پر نظر ڈالے، کس طرح اسلام لے آیا ہے، ایمانی زندگی سے کس طرح جڑے ہیں، جن کو تیز دھوپ میں گرم ریت میں لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، اگر خوراگاج کے ایک آدمی کو کوئی مارے، پورے خوراگاج والے جمع ہو جائیں گے، لاکھوں کی تعداد جمع ہو جائیں گے۔ اس دور کو یاد کرو، کسی کو مارا جاتا، باپ کے سامنے بیٹا کو مارا جا رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کو مارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ بیٹے کے اندر اتنی ہمت نہیں، اتنی جرأت نہیں کہ باپ کو بچا لے، باپ کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ بیٹے کو بچا لے، کیونکہ اسلام تو اجنبی تھا، اسلام کے ماننے والے کچھ ہی لوگ تھے۔ آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، پھر بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری مثال اس جیسی ہو گئی ہے جس طرح کسی کی کوئی ویلو نہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو جب بھی کسی نے دنیا میں ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا۔ میرے بھائیو، اسلام اجنبی تھا، اجنبی ہے، شروع میں اسلام اجنبی تھا، اس لیے ہمیں اگر لگے کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، پھر بھی ہمیں اسی طرح زندگی کاٹنی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم دنیا میں لوگوں کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ہلکا چکھائیں گے، لیکن چکھائیں گے، بعض گناہوں کا چکھائیں گے، بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ بندہ اس سے پلٹ آئے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور صحیح راستہ اختیار کرے۔ اگر ہمارے دلوں میں ڈر ہے کہ ہمارا نام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی رات کے 10 بج رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ صبح ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کہ صبح کا سورج نکلے گا، اسی طرح دل میں یقین رکھیے کل قیامت تک جب تک سورج نکلے گا اسلام باقی رہے گا، اسلام کا نام و نشانہ نہیں مٹے گا۔ کسی نے کہا تھا سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، ہر مشرک کو دین سکھانا یہ تو آسان ہے، لیکن ہر پتھر سے کلمہ پڑھانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔